السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ ویڈیو پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ پوری امت مسلمہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس گناہ عظیم، جس گناہ کبیرہ کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد اسی گناہ عظیم، گناہ کبیرہ کی لپیٹ میں ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کے بڑے بڑے علامہ، فہامہ، بڑے بڑے عبادت گزار، بڑے بڑے نیک لوگ بھی اسی گناہ کبیرہ کی زد میں ہیں، اور شیطان نے اس گناہ عظیم، اس گناہ کبیرہ کو اتنے زبردست طریقے کے ساتھ ہمارے سامنے مزین کر دیا ہے کہ ہمیں گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ گناہ عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اس وقت امت مسلمہ کے بڑے بڑے علامہ، فہامہ، عبادت گزار، تہجد گزار، بڑے بڑے بزرگ، اور جو اپنے آپ کو بڑا پہنچا ہوا سمجھتے ہیں، کہ وہ جھوٹ بولیں، وہ زنا کریں، وہ شراب پئیں، وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں آ جائیں کہ جو دنیا کے سامنے ظاہراً گناہ نظر آئے لوگوں کو۔ شیطان اپنا کام اتنا فہم و فراست کے ساتھ کر رہا ہے کہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اور جو گناہ کبیرہ، جو گناہ عظیم میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، پوری امت مسلمہ میں سے کوئی ایسا فرد جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو وہ ایمان اس کو جھنجھوڑے گا اور جھنجھوڑ کر بتائے گا کہ واقعی یہ بہت بڑا گناہ، کہ یہ گناہ عظیم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور وہ گناہ کبیرہ، وہ گناہ عظیم کیا ہے؟ وہ ہے عقیدہ۔ کون سا عقیدہ؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، وہی عقیدہ آج امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی تعداد کا عقیدہ ہے۔ بالکل وہی عقیدہ جو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا، آج امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی تعداد کا وہی عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص بت کی پوجا کرے تو وہ کافر، خدا کا بیٹا ٹھہرائے تو کافر، آگ کے سامنے سجدے کریں تو وہ بھی کافر، ستاروں کے کرشموں کو مانے تو کافر۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو بت کی پوجا کرتے ہیں، جو آگ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جو ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ لیکن امت مسلمہ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ان کے لیے تو ساری کی ساری راہیں ہی کشادہ ہیں۔ یہ جب چاہے، جس کی چاہے پرستش کرے، یہ قبروں کو سجدہ کریں گے تو یہ کافر نہیں ہے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ علیہ السلام کا رتبہ اللہ کے برابر کر دیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اماموں کا رتبہ نبی علیہ السلام سے بھی بڑھا دیں، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ شہداء کی قبروں پر جا کر ان سے دعائیں مانگے، ان کو اپنا مشکل کشا سمجھے، مزاروں پر جا کر دن رات منتیں چڑھائیں، منتیں مانگیں، قبر میں پڑے ہوئے اس شخص کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ یہ ہمارا مشکل کشا ہے، یہ ہمارا حاجت روا ہے۔ اگر میں نے اس کے نام کی 11ویں نہ دی، میں نے اس کے نام کا ختم نہ دلوایا، تو یہ میری بھینسوں کا، یہ میرے جانوروں کا دودھ خشک کر دے گا، اور قبر پر لگے ہوئے درخت سے ایک میں نے ٹہنی بھی توڑ لی تو یہ مجھے معذور کر دے گا، یہ میری بینائی چھین لے گا، یہ میری ٹانگ توڑ دے گا۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ سارے کام کرنے کے باوجود نہ تو ہماری توحید میں کوئی خلل آتا ہے اور نہ ہی اسلام بگڑتا ہے، کیونکہ ہمارا اسلام تو کنکریٹ سے بنا ہوا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ مشرکین مکہ صرف یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، وہ ایسے پھنسے کہ وہ مشرک کہلائے، وہ رجسٹرڈ جہنمی کہلائے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم موحد کے موحد ہی ہیں۔ ہم صبح و شام دسیوں خداؤں کے در پر جا کر بھی مسلمان کے مسلمان ہی ہیں۔ مشرکین مکہ ان عقائد کے ساتھ جہنمی
اور امت مسلمہ کے لوگ مشرکین مکہ کے عقیدے کے ساتھ جنتی کس طرح پاسبل ہے؟ یعنی نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غلاظت کو، جس گناہ عظیم، جس گناہ کبیرہ کو ختم کرنے کے لیے آئے، آج امت مسلمہ اسی گناہ کبیرہ، اسی گناہ عظیم کے اندر لت پت پڑی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم نے اپنے عقائد صحیح نہ کیے، اگر ہم مشرکین مکہ کے عقائد سے نہ ہٹے تو اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں تو اللہ رب العزت ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، ہمیں برداشت کر رہا ہے، لیکن روز قیامت جب نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ نبی علیہ السلام حوض کوثر پر ہوں گے اور ایک جماعت ان کی طرف حوض کوثر پر جام کوثر پینے کے لیے جا رہی ہوگی، تو نبی علیہ السلام اور اس گروہ کے درمیان، اس جماعت کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دیجئے، آج ان کو جام کوثر پلاتا ہوں میں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے آنے کے بعد دین میں کیا کچھ نکال دیا تھا، دین کو بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقا، ان کو دور ہٹا لیا جائے، ان کو دور ہٹا لیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس چیز کو دیکھیں، ہم اس چیز کو پڑھیں، ہم اس چیز کو سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، اور آج اس دنیا میں امت مسلمہ کے اندر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے عقائد پر کون سے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے پوچھیں، ان سے باز پوچھ کریں، ان سے پوچھ گچھ کریں کہ نبی علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا۔ اتنا خوبصورت نبی، اتنا با کمال نبی، اتنا عظیم نبی، اتنا زبردست نبی جس امت کو ملا ہو، کیا اس امت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اتنے پیارے نبی کے، وہ اتنے خوبصورت اور پیارے نبی کے دشمنوں کا عقیدہ اپنائے، مشرکین مکہ کا عقیدہ اپنائے؟ اللہ کی قسم بالکل زیب نہیں دیتا۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ عقیدہ بھی آپ کے معدے کی مانند ہے۔ آپ کا معدہ صحیح ہو، آپ خشک روٹیاں کھائیں، آپ تھوڑی خوراک کھائیں، آپ کو سونے کی طرح لگے گا، لیکن آپ کا معدہ خراب ہو، آپ سونے کے نوالے لیں، ہیرے جواہرات کھائیں، اللہ کی قسم آپ کو مٹی جتنا بھی فائدہ نہیں دیں گی۔ عقیدہ بھی اسی طرح ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کے مطابق آپ کا عقیدہ ہے، صحیح عقیدے کے ساتھ کیے ہوئے تھوڑے سے اعمال، اللہ رب العزت پتہ نہیں بڑھا چڑھا کے کتنا ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا۔ ابھی وقت ہے میرے بھائیوں، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے عقیدے پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ آمین۔